السلام علیکم۔ روزانہ سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑے میاں نے زندگی بھر حق حلال کمایا، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ مرنے سے پہلے بڑے صاحب بیٹوں کو وصیت کر گئے کہ ان کی قبر پکی نہ کی جائے، کچی رکھی جائے۔ ان کے 3 بیٹے شادی شدہ، ایک امریکہ، ایک کینیڈا اور ایک انگلینڈ میں، بیوی بچوں کے ساتھ ویل سیٹل تھے۔ باپ کی موت پر پاکستان آئے۔ بیٹوں نے باپ کی تجہیز و تکفین میں کس طرح کی کوئی کمی نہ آنے دی۔ بعد ازاں نماز عصر مسجد میں نماز جنازہ کے بعد جب میت کا گہوارہ مختلف کاندھوں پر ہوتا ہوا کلمہ شہادت کی گونج میں قبرستان پہنچا۔ قبر قبرستان میں کافی اندر جا کر تھی۔ چاروں طرف بکھری قبروں کے درمیان اونچے نیچے راستوں سے ہوتے، ٹیڑھی میڑھی پگ ڈنڈیوں پر چلتے، قبروں کو کودتے پھلانگتے، ادھر سے ہٹنا ادھر سے بچنا، دائیں مڑنا ہے بائیں جانا ہے کی صداؤں کے درمیان جنازہ بالآخر اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچ ہی گیا۔ چاروں طرف بکھری سینکڑوں قبروں کے کتبوں پر لکھے بھانت بھانت کے نام، فلاں بن فلاں، فلاں ولد فلاں، فلاں زوجہ فلاں، فلاں بنتے فلاں کو پڑھتے ہوئے قلب کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ دل کو لاکھ یقین دلانے کے باوجود اعتبار نہیں ہوتا کہ یہ بھی کبھی ہمارے جیسے جیتے جاگتے اس زمین پر چلتے پھرتے انسان تھے، اور ایک دن ایسے ہی کسی قبر کے کتبے پر ہمارا نام بھی ہوگا۔ قبرستان کے خاموش ویران ماحول میں لوگوں کی آمد سے کچھ دیر کے لیے زندگی کی چہل پہل ہو گئی۔ ڈولی کو تازہ کھدی قبر کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ قبر 6 فٹ گہری تھی۔ 2 جوان میت کو لحد میں اتارنے کے لیے قبر میں اتر گئے۔ ڈولی سے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت والی سبز چادر اور جالی ہٹا کر گہوارے کے سائڈ کو کھول دیا گیا۔ کافور اور عطر دربار کے تیز مہک میں بسے کفن میں لپٹی میت قبر میں اتار دی گئی۔ کفن بجائے سفید کے کچھ مٹیالہ سا تھا۔ بڑے صاحب 20-22 سال پہلے حج کرنے گئے تھے تو اپنا کفن آب زمزم میں بھگو کر لائے تھے۔ کفن کو احتیاط سے پلاسٹک کی موٹی مومی تھیلی میں پیک کر کے ایک صندوق میں محفوظ رکھ دیا گیا تھا۔ 20-22 سال کا عرصہ گزرنے کی وجہ سے کفن سفید سے مٹیالہ سا ہو گیا تھا، لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ بڑے صاحب کو یہ کفن نصیب ہوا۔ میت کو قبر میں سیدھا لٹانے کے بعد ہاتھ پاؤں کی پوزیشن درست کر کے کفن کے بند کھول دیے گئے، چہرے سے کفن ہٹا دیا گیا، اور ایک صاحب نے آواز بلند اعلان کیا کہ جس نے میت کا آخری دیدار کرنا ہے کر لے۔ لوگ قبر کے کناروں پر کھڑے گردن آگے بڑھا کر قدرے جھک کر اندر جھانک کر میت کے چہرے کا دیدار کرنے لگے۔ چہرے کے چاروں طرف سفید کفن کے حالے میں میت کا چہرہ قدرے پھولا سا سوجا ہوا لیکن دھلا دھلایا، صاف ستھرا، پرسکون تھا۔ غسل نے ناک میں روئی ٹھونس دی تھی۔ باپ کا چہرہ دیکھ کر ایک بار پھر بیٹوں کی گھٹی گھٹی سے سسکیاں آؤ بکا گونجنے لگیں۔ تینوں بھائی گلے مل کر روتے ہوئے ایک دوسرے کو دلاسا دینے لگے۔ دوست اقارب ان کو کمر تھپکرے اور گلے لگا کر صبر کی تلقین کرتے رہے۔ آخری دیدار کے بعد چہرہ دوبارہ کفن سے ڈھک دیا گیا اور میت کا چہرہ قبلہ رخ موڑ دیا گیا۔ اس کے بعد قبر کے اندر کھڑے یہ تمام خدمات انجام دینے والے 2 افراد باہر کھڑے لوگوں کے ہاتھوں کے سہارے قبر سے باہر نکل آئے۔ قبر کے اندر میت اور دیواروں پر عرق گلاب اور کیوڑے کی بوتلیں چھڑک دی گئیں۔ گورکن نے جلدی جلدی کچی مٹی کے ڈھیری میں پانی کا ڈبہ الٹ کر گارا بنایا، قبر کے چاروں کناروں پر گارے کی تہ لگا دی اور سیمنٹ کی سلیب جما کر قبر کو بند کر دیا۔ آخری سلیب رکھتے ہی قبر گہرے تاریک اندھیرے میں تبدیل ہو گئی۔ میت زندہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، اور پھر تمام عزیز رشتہ دار باری باری اس سیمنٹ کے تختوں پر 3 مٹھی مٹی ڈال کر میت کو مٹی دینے لگے۔ تدفین کے اس آخری ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر ایک سائڈ میں پانی کے ڈول کے لیے کھڑے لڑکوں سے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈلوا کر ہاتھ دھونے لگے۔
گورگن پھرتی سے بیلچے کی مدد سے بقایا مٹی کو قبر کے سلیبس پر ڈھیر کرنے لگا۔ ذرا سی دیر میں سلیبس مٹی کے ڈھیر میں چھپ گئے۔ چاروں طرف سے ٹھوک پیٹ کر مٹی کو ہموار کر کے اونٹ کے کوہان نما قبر بنا دی گئی۔ سرہانے کی نشاندہی کے لیے ایک پتھر لگا دیا گیا۔ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ تازہ کھدی کچی مٹی کی سوندھی خوشبو پھیل گئی۔ قبر پر دوبارہ عرقِ گلاب اور کیوڑی کی بوتلوں کا چھڑکاؤ کر دیا گیا۔ ساتھ لائے گئے پلاسٹک کے تھیلوں سے تازہ گلابوں کی چادریں نکال کر قبر کو ان سے ڈھک دیا۔ کچھ تھیلوں میں سے گلاب کے ڈھیر ساری پتیاں نکال کر میت کی قبر اور آس پاس کے قبروں پر بھی بکھیر دی گئیں کہ پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اگربتیوں کے پیکٹ سے اگربتیاں نکال کر پورے بنڈل کو ماچس سے سلگا کر ہاتھ کے 2-3 جھٹکوں سے شعلے کو بجھا کر اگربتیاں میت کے سرہانے مٹی میں اڑیز دی گئیں۔ چند اگربتیاں آس پاس کی قبروں کے سرہانے بھی لگا دی گئیں۔ یوں مہد سے لحد تک کا سفر تمام ہوا۔ ان دو حقیقتوں کا درمیانی وقفہ شاید ایک خواب یا سراب تھا۔ چاروں طرف موجود بے رونق خشک قبروں کے درمیان یہ گلابوں سے ڈھکی تازہ گیلی مٹی والی قبر اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ شہر خاموشہ میں ایک نیا مکین آیا ہے۔ کچی مٹی کی سوندھی خوشبو، تازہ گلاب، کیوڑا اور میٹرو ملن اگربتیوں کے لہراتے بل کھاتے گاڑھی خوشبو والے دھوئیں نے مل جل کر ماحول کو ایک عجیب سی روحانی ٹچ کے ساتھ مزید بوجھل اور سوگوار بنا دیا تھا۔ یہ موت کی خوشبو ہوتی ہے جو صرف قبرستان میں میت کے تدفین کے درمیان ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایک باریش بزرگ نے قبر کے سرہانے اپنی انگشت شہادت گڑا کر کوئی دعا پڑھی۔ تمام لوگ قبر کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ اجتماعی فاتحہ دعائے مغفرت پڑھی گئی۔ مولانا صاحب کافی دیر تک گلوگیر آواز میں مردے کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی معافی اور مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ پھر زوردار آواز میں درود شریف کے بعد آمین کے ساتھ سب اپنے اپنے چہروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے منتشر ہونے لگے۔ اس سارے عمل کے دوران رہ رہ کر بیٹوں کی سسکیاں اور آہیں گونجتی رہیں۔ چلتے چلتے آخری بار بیٹے بے اختیار باپ کی قبر کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ سب سے چھوٹا بیٹا تیمور باپ کی قبر کے سرہانے مٹی پر ڈھہ گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ ابا جان، ہائے ابا جان پکارتا تھا۔ اٹھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ کچھ دوستوں نے اسے سنبھالا۔ یہ لوگ نمدیدہ جھکے سر اور بوجھل قدموں سے قبرستان کے گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ جس وقت یہ لوگ قبرستان سے نکل کر واپسی کے لیے اپنی اپنی سواریوں اور میت بس میں بیٹھ رہے تھے، اذان مغرب ہو رہی تھی۔ دور کسی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ قبرستان کے بیر، کیکر اور نیم کے درختوں پر آشیانہ بنائے چڑیوں کی اپنے اپنے گھونسلوں میں واپسی پر ان کی اجتماعی تیز چہچہاٹ گونج رہی تھی۔ تیزی سے پھیلتے گہرے سائے اور اگربتیوں کا کثیف دھواں ماحول کو مزید تاریک، ڈراؤنا اور پراسرار بنا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں یہ نئی قبر بھی شہر خاموشہ پر چھائی رات کی سیاہوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ باپ کی تازہ موت کے صدمے سے بے حال وصیت کے باوجود صاحب ثروت بیٹوں نے گوارا نہ کیا کہ باپ کی قبر کچی رہ جائے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ باپ کی قبر کچی ننگی چھوڑ گئے۔ اگلے ہی روز راج مزدور بلوا کر قبر پکی کروائی، اس پر سبز رنگ کے ٹائل لگوائے۔ سب سے چھوٹے بیٹے تیمور نے بڑے پیار سے سرے لو پیار ابا جان والا سنگ مرمر کا کتبہ بنوایا۔ قبر کے چاروں طرف اور درمیانی کچی جگہ سدا بہار اور گلے دوپہریہ کے پودے لگوائے۔ قبر پر 4-6 فٹ اونچے فولادی پائپوں پر چادر کا ہٹ نما شیڈ بنوا دیا کہ ابا جان کی قبر پر دھوپ نہ پڑے۔ ایک مالی معاوضے پر مقرر کیا کہ پودوں کی دیکھ بھال اور جھاڑو بہارو کا انتظام رکھے۔ ایک قاری صاحب کو معقول تنخواہ پر یہ فرض سونپا کہ روزانہ 1 گھنٹہ تربت سرہانے قرآن پاک کی تلاوت کر دیا کریں۔
40ویں تک بیٹے روزانہ قبر پر حاضری دیتے رہے۔ پاکستان میں ان کا کوئی اور نہ تھا۔ 40ویں کے بعد عجلت میں آبائی گھر فروخت کر کے بھائیوں نے اپنا اپنا حصہ لیا اور اپنے اپنے دیس سدھارے۔ جاتے جاتے اپنے ایک دوست کو یہ ذمہ داری سونپ گئے کہ ہر ماہ قاری اور مالی کا معاوضہ بھیج دیا کریں گے، وہ ان کا حساب چکا دیا کرے گا۔ 2 سال یوں ہی گزر گئے۔ انگلینڈ والا بڑا بیٹا جو یہ رقم بھیجا کرتا تھا، اس کی نوکری کو کچھ مسئلہ ہوا، کچھ تنگی ہونے لگی، تو بہو کو سب سے پہلے سسر کی قبر کے لیے بھیجی جانے والی رقم بھاری لگنے لگی۔ اس نے شوہر سے کہا کہ سارا ٹھیکہ آپ نے ہی لے رکھا ہے، دوسروں کا بھی فرض ہے، سہیل بھائی سے کہیے وہ بھیج دیا کریں گے۔ شوہر نے کینیڈا والے بھائی کو فون کر کے کہہ دیا کہ میں 2 سال پابندی سے ابا جان کی قبر کی دیکھ بھال کے لیے رقم بھیجی ہے، اب اگلے ماہ سے تم ابا کی قبر کے انتظامات کے پیسے بھیجنا۔ کینیڈا والا بھائی 3 سال پیسے بھیجتا رہا۔ بیوی سے کچھ انبن ہو گئی، کورٹ کچہری تک نوبت آئی، گھر ٹوٹ گیا، بیوی بچے لے کر علیحدہ ہو گئی اور ان کو عدالت کے فیصلے کے مطابق بھاری خرچہ ہر ماہ دینا پڑ گیا۔ اس ٹینشن میں امریکہ میں چھوٹے بھائی کو فون کر کے باپ کی قبر کی دیکھ بھال کے لیے پیسے بھیجنے کی ہدایت کی۔ چھوٹے بھائی نے بھی ابھی 1 سال ہی پیسے بھیجے تھے کہ پاکستان میں اس کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کی والدہ بیوہ ہو گئیں، ساس کے ماہانہ خرچے کی ذمہ داری ان پر آن پڑی۔ انہوں نے ذرا ہچر مچر کی کہ سالے بھی یہ ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں، تو ان سے آدھی عمر کی ہارورڈ بزنس اسکول کی گریجویٹ نازک اندام بیوی نے مسکرا کر پلکیں جھپکتے اور باب کٹ تراشا زلفوں کی آنکھ پر آئی لٹ کو جھٹکتے ہی لاڈ سے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، تیمور ڈارلنگ، یو جسٹ ڈونٹ وری نا، یہ جو ہر منتھ ابا جی کی گریو کی مینٹیننس کے لیے سینڈ کرتے ہو، ان میں سے کچھ ملا کر ماما کو بھیج دیا کریں گے۔ ابا جان کی گریو پر اتنی منی ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی لائف پرسن کے کام آ جائے۔ اٹ از مچ بیٹر۔ چاکلیٹی پنک کیوٹیکس لگائے بیوی نے ان کو کچھ دینی احکامات اور حقوق العباد سے متعلق 1-2 احادیث بھی کوٹ کی، جو ہر ماہ شکاگو کے ایک اسلامک سینٹر میں زبردستی شوہر کے ساتھ حاضری کے موقع پر مولانا صاحب کے خطبے سے ان کو یاد رہ گئی تھیں۔ میں آپ کے لیے اچھی سی کافی بنا کر لاتی ہوں، جسٹ ریلیکس، کہہ کر وہ پتلی کمر لچکاتی، اس سے ملحقہ لوازمات مٹکاتی کچن میں چلی گئیں۔ ابا جان کے انتقال کو ویسے بھی 6-7 سال گزر چکے تھے اور باپ کی موت کے صدمے کا گھاؤ مندمل ہو کر محض ایک دھندلی سی یاد ہی رہ گیا تھا۔ البیلی بیوی کے وکٹوریہ سیکرٹ بم شیل کی مسحور کن سیکسی خوشبو اگربتیوں اور لہد کے گلابوں پر غالب آ گئی۔ مہکتی لچکتی نوجوان ماڈرن بیوی کی اسلامی ٹچ سے تڑکے شدہ بات تیمور صاحب کی سمجھ میں فوراً آ گئی۔ وہ آسودگی سے ریکلائنس کی پشت سے سر لٹکا کر آنکھیں موندے گرما گرم کافی اور اسے بھی زیادہ ہاٹ بیوی کا انتظار کرنے لگے۔ شاید موجودہ دور کے اس گلیمر کی مصنوعی چکا چوند اور بے شمار رنگینیوں آسائشات نے انسان کو موت اور آخرت جیسی حقیقت سے بھی غافل کر دیا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انسان کہتا ہے، ابھی زندہ ہوں تو جی لینے دو، بھری برسات میں پی لینے دو۔ اگلے ماہ سے پیسے ساس کو جانے لگے اور یوں بڑے چاؤ سے پیارے ابا جان لکھوائے گئے کتبے والی قبر کی مالی اور کاری کے پیسوں کا قصہ تمام ہوا۔ کسی بھائی نے پلٹ کر دوسرے سے نہ پوچھا کہ مالی اور کاری کو پیسے جا رہے ہیں کہ نہیں، سب جان بوجھ کر انجان بنے تھے، کیونکہ پوچھنے پر جو بولے وہی کنڈا کھولنے والا معاملہ گلے پڑ سکتا تھا۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ، یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئیں۔ ادھر کاری اور مالی معاوضہ نہ ملنے پر چلتے بنے۔ ان سب سے پہلے تو اس لاوارث قبر پر لگے پھول پودے سوکھنا شروع ہو گئے اور خشک جھاڑ جھنکاڑ بن گئے۔ 2-3 سال کی تیز دھوپ، سخت سردی اور بارش سے
فولادی چھت زنگ لگ کے جھولنے لگی اور پھر ڈھہ گئی۔ ہیروئنچی فولادی پائپ بھی لے اڑے۔ قبر بنیادوں سے زمین میں دھستی اور ٹائل ڈھیلا ہو کر اکھڑنے لگے۔ آس پاس کے دیہات کے کچھ بچے صاف ستھرے چکنے ٹائلز اٹھا کر لے گئے۔ اگلے برس ایسی دھواں دھار طوفانی بارشیں ہوئیں کہ قبرستان زیر آب آ گیا۔ قبریں پانی میں ڈوب گئیں۔ بڑے صاحب کی قبر کا کتبہ اور سیمنٹ کے سلیب بھی بچے کچے ٹائلوں سمیت قبر میں جا دھسے۔ قبر بس ایک گڑھا رہ گئی جس میں پانی بھر گیا۔ پانی خشک ہوا تو اس گڑھے میں کچھ خدا ترس لوگوں نے مٹی بھر کر اوپر کانٹے دار جھاڑیاں رکھ دیں۔ یوں اس مرد مومن کی آخری خواہش بھی پوری ہوئی، رہے نام اللہ کا۔ گورکن نے جب 2-3 سال دیکھا کہ یہ گڑھا لاوارث ہے، کوئی اس پر فاتح پڑھنے نہیں آتا، ایک نئی میت کے تدفین کے لیے قبر کے پیسے کھڑے کر کے گڑھے سے ٹوٹے پھوٹے ٹائلز، کتبہ وغیرہ نکال کر قبرستان کے ایک دور دراز گوشے میں گھنے کیکروں کے درمیان ٹھکانے لگا دیے، جہاں ایسے دوسرے درجنوں ٹوٹے پھوٹے کتبے اور پتھر ٹائل پہلے سے ڈھیر تھے۔ قبر میں بچی کچی باقیات کو اکٹھا کر کے ایک پوٹلی سی بنا کر مزید گہرائی میں گاڑ کر اوپر سے مٹی دبا کر سخت اور ہموار کر دی، اور یہ قبر ایک نئی مکین کی آخری آرام گاہ بننے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن اس بار اس قبر کی گہرائی بمشکل 5 فٹ ہی رہ گئی تھی۔ نئی میت کے لواحقین بھی جانتے تھے کہ گنجائش ختم ہونے کے باوجود 5 سال سے نئی میتوں کی تدفین کے لیے مکمل بند ہے۔ اس قبرستان میں ان ڈھیر ساری گنجان قبروں کے درمیان جہاں پیدل چلنے کی جگہ بھی بمشکل بن پاتی تھی، یہ 6 بائی 4 فٹ کی صاف ستھری قبر کی جگہ اچانک کیسے نکل آئی؟ لیکن کچھ معاملات پر مصلحتاً جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لینا ہی بہتر اور باسہولت ہوتا ہے۔ یہ ایک خاموش سمجھوتا ہوتا ہے جو ہر ناجائز کام کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کے لیے ہمارے معاشرے کے ہر شعبے میں رائج ہے۔ 2 دن بعد اس قبر کی سفید ماربل سے ڈھک کر نئے مکین کے نام کے سنگ مرمر کی لوح نصب کر دی گئی، جس پر کلمہ طیبہ کے نیچے 2 گلابوں کے درمیان پیاری امی کندہ کروایا گیا تھا۔ قبر پر فاتح کو آئے کچھ غم و صدمے سے نڈھال افراد گورگن سے کسی مالی اور کاری کا پوچھ رہے تھے۔